جب ہم تسبیح کہتے ہیں تو کیا اس کا کوئی وقت ہے؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کرو قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، غروب ہونے سے بھی پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے وقت میں بھی، فسبح و اطراف النہار، اور دن کے دونوں اطراف میں بھی، لعلک ترضی، تاکہ تجھے خوشی حاصل ہو جائے. یعنی کوئی وقت ہے نہیں اس کا خاص. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے، رات کے دونوں اطراف میں، دن کے اول میں، دن کے آخر میں، ہر مقام پر اللہ کی تسبیح کرو. نماز کا جو وقت متعین ہے، تسبیح کا ایسا نہیں ہے. تسبیح کا وقت اوپن رکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کبھی بھی تسبیح کرو. اچھا کب تسبیح کریں؟ خوشی ملے تو تسبیح کریں، یا غم میں ہو تو تسبیح کریں، کا دونوں موقع پر. جب تم بہت زیادہ خوش ہو، ایسے کہ فاتح بن چکے ہو، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. اتنے تم فاتح ہو گئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح نصیب ہو گئی. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین خدا میں فوج گروہ کے گروہ داخل ہو رہے ہیں. اتنی کامیابی نصیب ہو گئی تو کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، تو تسبیح کرو اپنے رب کی، تو تسبیح کرو. اگر شدید کسی غم میں ہو، مشکل میں ہو، تو کیا کرو؟ تسبیح کرو. اس کی مثال کیا ہے؟ ایک واقعہ پیش آ رہا ہے، کشتی میں، کشتی ڈوبنے لگی، ایک شخص کو کشتی سے اترنا پڑے گا، قرعہ ڈالا گیا حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر. حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے سمندر میں، مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں، سبحانک انی کنت من الظالمین، تسبیح تیرے لیے پروردگار، میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اس تاریکی میں جہاں کوئی بظاہر مدد کے لیے کوئی سبب باقی نہیں بچا، اور کوئی کہہ رہے ہیں سبحانک انی کنت من الظالمین، تسبیح کر رہے ہیں کہ تو ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے، میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. یعنی یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہے کہ اسے زندگی کا معمول بناؤ تسبیح کو. اور اس خاطر ہے کہ جو سب سے قیمتی ترین تحفہ حضور مکرم کی جانب سے بی بی سیدہ کو عطا ہوا، وہ تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد و علی محمد.